علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الی آخرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا حکم جاری کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سن کر خوف و عاجزی سے اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آواز اس زنجیر کی آواز کی مانند ہوتی ہے جس کو صاف پتھر پر کھینچا جائے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے مقرب فرشتوں سے دریافت کرتی ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم جاری فرمایا۔ مقرب فرشتے وہ حکم بتاتے ہیں جو پروردگار نے جاری کیا، یا مقرب فرشتے دریافت کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے فرمایا یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند قدر اور بلند مرتبہ ہے۔ چنانچہ ان باتوں کو جو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے چوری چھپے سننے والے جنات و شیاطین جو ہیں وہ سن لیتی ہیں، اور وہ چوری چھپے سننے والوں کی حیت کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اوپر والا جن جو ہے وہ فرشتوں کی بات چوری چھپے سن کر اپنے نیچے والے جن کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے جن کو پہنچاتا ہے یہاں تک کہ آخری جن جو سب سے نیچے ہوتا ہے اس بات کو ساحر یا کاہن یعنی جادوگر کی زبان تک پہنچاتا ہے۔ ادھر ان جنات و شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے آسمان سے شعلے پھینکے جاتے ہیں، تو کبھی تو یہ شعلے جادوگر یا کاہن تک وہ بات پہنچانے سے پہلے ہی چوری چھپے سننے والے جن کو آپ پکڑتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن ان شعلے کے پہنچنے سے پہلے ہی ساحر یا کاہن تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، تو وہ اس میں 100 جھوٹی باتیں شامل کر لیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ان جھوٹی باتوں کے درمیان وہ بات بھی بیان کرتا ہے جو اس تک جنات و شیاطین کے ذریعے پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اس کاہن کو اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے جھوٹی باتوں کے ذریعے جھٹلاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو فلاں فلاں بات کہی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، تو ان گمراہ لوگوں کی طرف سے جو کائن کی باتوں کو سچا جانتے ہیں جھٹلانے والے کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اس کائن نے فلاں فلاں دن ہم سے فلاں بات کہی تھی۔ اور اس طرح اس کاہن کی سچائی کی تصدیق اس بات سے کی جاتی ہے جو اس تک جنات کے ذریعے آسمان سے پہنچی تھی۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا، تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادوگر یا کاہن تک وہ بات کیسے پہنچتی ہے، یعنی وہ جنات جو شیاطین جو ہیں جو چوری چھپے نیچے والے آسمان پہ جو فرشتے جو ہوتی ہیں ان کی آپس کی جو گفتگو ہے وہ چوری چھپے سنتی ہیں، کچھ چوری کرتی ہیں، اور پھر آ کر جو وہ کاہنوں کو بتاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ جادوگر جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، اور انہیں جو شہاب ثاقب جو مارے جاتے ہیں ان جنات کو، ان کی حقیقت اگلی حدیث میں بیان کی گئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ رات کے وقت کچھ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹنے کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حقیقت حال اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا کیا گیا، اور کبھی یہ کہتے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی مر گیا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ نہ تو کسی کی موت سے ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا رب جس کا نام بابرکت ہے، جب کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح یعنی سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کی تسبیح کی آواز سن کر آسمان کے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں، یہاں تک کہ اس تسبیح کی آواز ایک دوسرے آسمان سے ہوتی ہوئی آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں سے قریب رہتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو فرشتے ان کو وہ بات بتاتی ہیں جو پروردگار نے فرمائی ہے۔ پھر اس بات کو ان سے دوسرے فرشتے دریافت کرتے ہیں اور ان سے اور فرشتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آسمان دنیا پر رہنے والوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر سنی ہوئی بات کو جنات اچک لیتی ہیں، یعنی وہ کان لگائے ایسی باتوں کے منتظر رہتی ہیں، اور جب وہ چوری چھپے کوئی بات سن لیتی ہیں تو اس کو وہاں سے لے اڑتی ہیں اور اپنے دوستوں یعنی جادوگروں کاہنوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ چنانچہ ان جنات کو مارنے کے لیے ستارے پھینکے جاتے ہیں، لہذا ان ستاروں کے پھینکے جانے کا یہ سبب ہے، نہ کہ وہ جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو، یعنی کسی کی موت یا پیدائش وغیرہ۔ اس طرح کاہن اگر اس بات کو جو آسمان سے سنی گئی ہے اور جنات کے ذریعے اس تک پہنچتی ہے جوں کی توں بیان کریں تو وہ یقیناً صحیح ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ کاہن ایسا نہیں کرتے بلکہ اس میں جھوٹی باتیں شامل کر دیتی ہیں اور ایک بات کی بہت سی باتیں بنا لیتی ہیں۔ مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو یہ شہاب ثاقب کی یہ حقیقت ہے کہ وہ جن شیاطین کو جو مارے جاتے ہیں، جو چوری کرنے کے لیے کان جو لگاتے ہیں، وہاں سے باتوں کو لے کے اڑتے ہیں، تو ان کو جنات کو مارنے کے لیے ستارے پھینکے جاتے ہیں۔ اب ستاروں کا مقصد کیا ہے وہ بھی اگلی حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کو آسمان کی زینت بنایا، دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعے جنگل و سمندر میں اپنا راستہ پا سکیں۔ لہذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا کوئی اور غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا، ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا مقصود متصور ہی نہیں ہے۔ تو اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے نقل کیا، اور اسی طرح یہ روایت اور جگہ بھی موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو شہاب ثاقب ہیں یہ عام ستارے نہیں بلکہ جنات کو مارنے کے لیے مستقل شعلے اور راکٹ ہیں۔ بظاہر یہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اگرچہ یہ بھی ستارے ہیں لیکن آسمان میں مرکوز ستارے نہیں۔ تو اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے یا اس کی موت کے حادثے کے وقت ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے، یعنی آسمان دنیا کی زینت کے لیے، کیونکہ آسمان انسانوں کے لیے چھت کی طرح ہے اور چھت میں روشنی اور زینت کے لیے لوگ مختلف چیزیں جوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چھت میں زینت اور روشنی کے لیے سورج، چاند اور ستارے جوڑ دیے، جس طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اس کا دوسرا مقصد، ستاروں کو جوڑنے کا دوسرا مقصد شیاطین کو مارنا جو اوپر جاتی ہیں، اور اسی طرح تیسرا مقصد یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے سمندر ہو یا دشت یا بیاباں یا صحرا، اس ایٹمی دور میں بھی انسان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو
اسی طرح یہ جو ساحر جو ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگلی حدیث میں بھی بات بیان کر دی گئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتبس بابا من علم النجوم، کہ جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا اور سیکھنے کی غرض ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے متعلق ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، تو اس نے بلا شبہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھا، یعنی جادو کا، جبکہ جادو کا علم ایک برا علم ہے، کیونکہ اس کی بعض قسم گناہ میں داخل ہیں اور بعض جو ہیں وہ کفر کی سبب بنتی ہیں، یعنی انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو کاہن ساحر کے حکم میں، یعنی جو شخص سحر کے اور اس کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جادوگر کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، اور جادوگر جو ہے وہ ساحر جو جادوگر جو وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہیں، اور ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جو جس چیز کا مقصد ہو اسی کو اپنے عقیدے میں جو شامل کرنا چاہیے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جتنا ہم اس کو شیئر کریں گے، جتنا بھی حدیث کو ہم جو سنیں گے، اتنی ہمیں جو ہے دین کی زیادہ سے زیادہ جو ہے سمجھ بوجھ ہم میں پیدا ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے۔ احادیث کو جو ہے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔